الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا. اور تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. کاش یہ آنکھیں تیری راہ کے تن کے چنتی، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا. اور کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. انسان کی زندگی کے مختلف اوقات ہیں، مختلف ادوار ہیں. کبھی بچپن ہے، کبھی لڑکپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو مختلف سٹیجز کے اندر تقسیم فرما دیا، مختلف چیزوں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر تقسیم فرما دیا. اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمائیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقلون. ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں پہلے بچے کی صورت میں پیدا فرماتا ہے. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ پھر فرمایا اللہ رب العزت تمہیں جوانی عطا فرماتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، پھر تمہیں جوانی عطا فرماتا ہے. پھر ارشاد فرمایا پھر اللہ رب العزت تمہیں بوڑھا کرتا ہے. اور کچھ لوگ بڑھاپے سے پہلے اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ہو کے اس دنیا فانی سے جاتے ہیں. اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا یہ ساری ترتیبیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ
اللہ رب العزت نے جو ہر ایک کے لیے مقررہ مدت رکھی ہے اسی مدت پر اس آدمی کی زندگی کا خاتمہ. اور یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، نصیحت حاصل کرنے والے ہو جاؤ. اب انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ بچپن کی زندگی یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں عقل و شعور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. انسان کی عقل، انسان کا شعور انتہائی کمزور لیول پہ ہوتا ہے. مگر سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بچپن کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ اگر اس عمر کے اندر تربیت کر دی جائے، اگر اس عمر کے اندر انسان کے دل و دماغ میں، بچے کے دل و دماغ کے اندر کوئی بات بیٹھ جائے تو پھر وہ ساری زندگی اس کے ذہن سے وہ بات نہیں نکلتی. جو عادت بچپن کے اندر پڑ جائے تو وہ پھر عادت بندے کی ساری زندگی جاری رہتی ہے. اس لیے یہ ایک ایسا دور ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس لیول پہ آ کے، اس سٹیج پہ آ کے جب کسی کی تربیت کر دی جائے تو پھر یہ تربیت ساری زندگی اس کے کام آتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے تربیت فرمائی، بچپن ہی سے ساری چیزیں سکھائیں. اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی جانب اشارہ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یحل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا. ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بزرگوں کا، جو بڑے لوگوں کا ادب نہیں کرتا. دوسرا ارشاد فرمایا جو چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اور تیسرا ارشاد فرمایا جو عالم کے حق کو نہیں پہچانتا وہ بھی ہم میں سے نہیں. دوسری حدیث مبارکہ سیدنا جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فجر کا وقت تھا یا نماز ظہر کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے اعتبار سے آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ارشاد فرماتے فجعل یمسح خد احدہم واحدا واحدا. تو راستے میں بچے کھڑے ہوتے تھے. اصل میں بچوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کتنی شفقت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جاتے تو بچے راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے. حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راستے میں کھڑے ہر ایک بچے کے رخسار پہ آپ ہاتھ پھیرتے جا رہے. تو حضرت جابر فرماتے میں بھی اس وقت بچہ تھا، میں بھی لائن میں لگ گیا. جب میں لائن میں لگا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھی رخسار پہ اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرا. اور آپ فرماتے ہیں اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ کیا بات ہے. اور فرمایا اس قدر خوشبو تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشک و عطر والے برتن سے ہاتھوں کو باہر نکال کے لائے. اللہ نے اتنی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں رکھی تھی، اتنی ٹھنڈک رکھی تھی، جس پہ وہ ہاتھ پھیر دیا جاتا، جس جگہ پہ وہ ہاتھ پھیر دیا جاتا اسی جگہ پہ اللہ رب العزت رحمتیں نازل فرمانا شروع ہو جاتا، مہربانیاں فرمایا کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ بچوں کی تربیت فرمایا کرتے اور بچوں سے پیار کیا کرتے. کبھی کسی بچے کو چوم رہے ہیں، کسی بچے کو گھٹی دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بعد اوقات بچوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے، کھیلا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی تھی امت مسلمہ کو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے یہی طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ حد درجہ محبت فرماتے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں محبت کا درس دیا جاتا ہے وہاں تربیت کا بھی درس دیا جاتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بچوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے اور پھر تربیت بھی ان کی کیا کرتے. آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، چونکہ اطفال ڈے کے اعتبار سے، بچوں کے دن کے اعتبار سے، یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کس قدر ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. تو اہل و عیال کو آگ سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ اس بچانے کا طریقہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. اور وہ طریقہ کیا تھا کہ بھئی اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کرو، اچھی تربیت کرو، انہیں صحیح راستے پہ لگاؤ. جب بچے، یہ پنیری ہے نا، پنیری کی مثال ہے، اگر بچوں کی ابتداءً تربیت اچھی کر دی جائے تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے والدین کے لیے سکھ کا باعث بنتے ہیں، آسانی کا باعث بنتے ہیں، والدین کے لیے محبت کا باعث بنتے ہیں. اور پھر اگر انہیں نیک بنا دیا جائے تو وہ دنیا میں بھی والدین کے لیے جنت ہیں اور آخرت میں بھی وہ جنت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو پھر جس قدر زیادہ تربیت کی جائے گی اللہ رب العزت اسی قدر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بہترین تحفہ اس سے بڑا نہیں دے سکتی کہ اس کی اچھی تربیت کر. اگر اچھی تربیت کر دی تو یہ سب سے بڑا تحفہ، یہ بہترین تحفہ ہے. اور اس کی وجہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیاوی ساز و سامان دے دے، کوئی کھانے کی چیز دے دے، کوئی استعمال کرنے کی چیز دے دے تو وہ چند دن چلے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اچھی تربیت اگر کر دی گئی تو پھر وہ ساری زندگی اس بچے کے کام آئے گی. کیونکہ بچہ یہی تو ایک عمر ہے، یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جس جگہ پہ جو چیز وہ سمجھے گا، جو چیز وہ سیکھے گا، پھر ساری زندگی اسی طریقے پہ عمل کرے گا. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مسجدوں کے اندر کچھ بزرگ ہیں، کچھ بوڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ بچے مسجد کے اندر شور کرتے ہیں تو وہ ان کو بھگا دیا کرتے ہیں. میری بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا. وہ بچوں کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں کہ یہ شور کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کا مسجد میں آنا بڑا ضروری ہے. وہ ضرور آ کے مسجد میں شور کیا کریں گے. اگر آج وہ مسجد میں آنا شروع ہوئے تو پھر ساری زندگی آتے رہیں گے. اگر آج انہیں مسجد سے بھگا دیا گیا اور ان کا دل مسجد سے نہ لگنے دیا تو پھر وہ ساری زندگی مسجد میں آنے والے نہیں. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے شور کرنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور انہیں بھگا دیا کرتے ہیں. حالانکہ انہیں بھگانا نہیں چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. تو یہی اصل چیز ہے، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پہ ان کی تربیت کی جا سکتی ہے. یہی وہ وقت ہے کہ جس جگہ پہ اس کی تربیت کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ بچپن کے اندر جو چیز یاد ہو جائے وہ بھولا نہیں کرتی. اسی لیے ہمیشہ جتنے مدارس ہیں انہوں نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے تو وہ کم سے کم 5 پڑھا ہوا. کیوں بھائی 5 پڑھے ہوئے بچے کو حفظ کے لیے لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جس وقت کے اندر کوئی شیطانیت نہیں ہے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت انسان کا دماغ بالکل ہر ایک چیز سے خالی ہوتا ہے. اب اس وقت اس کے دل و دماغ کے اندر جو جو چیز شامل کی جائے گی وہ ساری زندگی اس کا ساتھ دے.
اب والدین پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، والدین پہ یہ منحصر ہے کہ وہ کس قدر اپنی اولاد کی تربیت کرتے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ اولاد کی تربیت کا حکم فرمایا کرتے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سائل کل رائن ام مسترعاہ احفظ ام دیا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ہر ایک نگہبان سے، ہر ایک نگران سے سوال کرے گا کہ بھئی جو چیز تیرے کھاتے میں آئی تھی، جو چیز تیری نگرانی میں آئی تھی، تو کس ترتیب سے اس کی نگرانی کرتا رہا. اور فرمایا یہاں تک سوال کیا جائے گا کہ ہر ایک بندے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی بتا تو نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی، تو نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اس ہر ایک چیز کا سوال کیا جائے گا. اس لیے یہ وہ وقت ہے جس وقت میں تربیت کی جا سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی تربیت نہیں کی جاتی تو پھر وہی بچے والدین کے لیے غمی کا باعث بنتے ہیں، خوشی کا نہیں، غمی کا باعث بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اولاد کی تربیت نہیں کی جاتی اور پھر وہ ماں باپ انہیں کوئی حکم دیتے ہیں اور وہ حکم ماننے سے انکار کر دیتے، پھر والدین کو دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، دکھ بعد میں کرنے کی بجائے اگر ابھی سے دکھ سہ لیا جائے، اگر ابھی سے ان کی تربیت کر دی جائے تو پھر ساری زندگی کبھی دکھ نہیں ہوگا. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تربیت کی اور لوگوں کو بھی تربیت کا طریقہ سکھایا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے صدقہ کی کچھ کھجوریں آئیں تو حضرت امام حسن مجتبی نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ کے اندر رکھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک کھجور حضرت امام حسن مجتبی کی منہ سے انگلی ڈال کے نکال دی. یہ بچپنا تھا. اب اس وقت کون سے عمل ہے کسی کے اوپر کوئی چیز لاگو نہیں. بچہ جو ہے وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن مکلف نہ ہونے کے باوجود تربیت کی جا رہی تھی. اپنے بچے کو، اپنے نواسے کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے نواسے، جو زکوٰۃ ہے وہ اہل بیت کے لیے حرام ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ سکھایا جا رہا تھا، یہ سمجھایا جا رہا تھا. اسی طرح جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، حضرت لقمان علیہ السلام وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ارشاد فرمایا کیا ہے میرے بیٹے، شرک سے بچو، شرک نہ کرنا. فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب بچپن سے یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ بچپن سے بچوں کو عقائد سکھائے جائیں، اللہ رب العزت کی محبت سکھائی جائے اور یہ بات سکھائی جائے کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرا کہ بچوں کو تعلیم قرآن دی جائے، قرآن سکھایا جائے، قرآن سمجھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. اس وقت ہم 9 عمر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَزَّدْنَا بِهِ ایمان. حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سکھانے سے پہلے ہمیں ایمان عطا فرمایا. سب سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی. جب ایمان سمجھا دیا تو پھر قرآن سمجھایا. اور پھر حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں اس طرح قرآن سمجھایا کہ جب ہم قرآن سمجھتے گئے تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان کے اندر اضافے فرماتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے اللہ رب العزت علم کے اندر بھی اور ایمان کے اندر بھی اضافے فرماتا ہے. جس قدر کوئی
زیادہ قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. تو یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں, اولاد کو سمجھائیں, اولاد کو سکھائیں. یہی وقت ہے کہ اگر آج اس وقت کے اندر سکھا دیا گیا, سمجھا دیا گیا, تو پھر ساری زندگی وہ سمجھایا سکھایا کام آئے گا. لیکن اگر آج سستی کی گئی, کاہلی کی گئی اور نہ سکھایا گیا, نہ سمجھایا گیا, تو پھر دنیا انہیں بگاڑنے کے لیے کافی ہے, ماحول انہیں بگاڑنے کے لیے کافی ہے. جو ہمارے معاشرے کا ماحول بن چکا ہے, جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں, ہر طرف بدتمیزی پھیلائی جا رہی ہے, ہر طرف فحش اور عریانی اور بد زبانی پھیلائی جا رہی ہے. تو اس بد زبانی سے بچانے کے لیے, اس چیز کی رکاوٹ کے لیے والدین اصل سرمایہ ہے, والدین اصل تربیت گاہ ہے. اگر والدین سے ہی تربیت کریں گے تو پھر کسی اور کی تربیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی اور لوگوں کو سکھایا کہ تربیت کس طرح کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک نو عمر ہے, ابھی جوان نہیں ہوا, چھوٹی عمر کا ہے, ایک بچہ ہے اور وہ با پردہ عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے, بے پردہ بھی نہیں, با پردہ عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے چہرے کو پھیر دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر لڑکے میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں, اگر تم ان احکامات الہیہ پر پابندی کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنے حقوق کی حفاظت کرنے والا بنا دے. تو یہ چیزیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں اور پھر ارشاد فرمایا جب مانگنا ہو تو پھر اللہ سے مانگا کر, جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کری. تو یہ عقیدہ سکھایا جا رہا تھا, یہ عمل سکھایا جا رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھا. اور پھر ہماری تربیت کے اندر یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بزرگوں کے قصے سنایا کریں, بزرگوں کے واقعات سنایا کریں. جب ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی وی سی آر چلیں گے, فلمیں اور ڈرامے چلیں گی, تو پھر بچوں نے انہی فلموں اور ڈراموں سے سیکھنا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں, بچوں کو بچپن کے اندر جو چیز پسند آئے گی اسی کو فالو کریں گے اور اسی کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب انہیں ہم بزرگان دین کے قصے سنائیں گے, جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنائیں گے, جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنائیں گے, جب ہم انہیں اولیاء کرام کے واقعات سنائیں گے کہ وہ ولی اپنے بچپن کے اندر اس طرح کیا کرتا تھا, محمد بن قاسم کا بچپن کیسے گزرا ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی کا بچپن کس طرح گزرا ہے, نور الدین زنگی کا بچپن کس طرح گزرا ہے, تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ ہم نے کس طرح کا جوش و جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. لیکن جب گھروں کے اندر وی سی آر چلیں گے, جب ٹی ویاں چلیں گی, جب ڈرامے اور فلمیں چلیں گے, تو پھر بچے وہی فلموں سے سیکھیں گے, وہی اداکار ان کے لیے ہیرو ہوں گے, ان کے لیے عملی نمونہ وہی ہوں گے. تو جس چیز کو وہ دیکھیں گے, جس چیز کو وہ سنیں گے, وہی ان کے لیے عملی نمونہ ہوگا. تو ہمارے لیے یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی باتیں انہیں سنایا کریں جو کامیاب لوگ ہیں, جو عزت والے عظمتوں والے لوگ ہیں. اور اس کی مثال کیا ہے, حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کا طریقہ یہ تھا کہ جب میرے والد بیٹھا کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنایا کرتے, وہ ہمیں بتایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے. آپ کا طریقہ کار یہ تھا, آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا, آپ کے بولنے کا انداز یہ تھا. تو یہ ایک ایک چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی, آپ نے سمجھائی, اور یہی آج ہمارے لیے ضرورت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو ضرورت والی ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ ایک صاحب, ان کا نام حضرت عمرو بن سلمہ ہے, وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لنگر تناول فرما رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے, تو وہ آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھے اور انہوں نے بھی کھانا ساتھ شروع کیا. تو ان کا ہاتھ کبھی برتن کے کسی حصے میں جا رہا ہے,
کبھی برتن کے کسی حصے میں جا رہا ہے. اب وہ بچے تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی, اور تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا غلام, اے بیٹے اے بچے, سم اللہ, جب کھانا کھانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کا نام لو, بسم اللہ شریف پڑھو. اور پھر ارشاد فرمایا وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو. اور پھر ارشاد فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور جو کچھ تیرے سامنے ہو وہ کھایا کرو, کسی کے سامنے سے نہ کھاؤ. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں لیکن تربیت والی تھیں, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں, بچوں کو سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کہ کھانا کھانے کا طریقہ یہ. اس لیے آج والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں, اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کیا کریں. اگر آج والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا معاشرہ بچوں کو گالیاں سکھا رہا ہے, بد زبانی سکھا رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں. اور میں ایک اور بات آپ کو کرتا چلوں کہ اگر والد اور والدہ خود نمونہ بن کے بچوں کو دکھائیں گے تو پھر یہ سب سے بہترین تربیت کا طریقہ ہو جائے گا. وگرنہ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ گھر والد صاحب موجود ہوتے ہیں, باہر سے جب دستک آتی ہے تو والد خود بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا باہر جا کے کہنا کہ میں موجود نہیں ہوں. جب خود جھوٹ سکھائے گا تو پھر وہ بچہ کس طرح جھوٹ سے بچ سکے گا؟ جب والد خود بچوں کے درمیان بیٹھ کے سگریٹیں پیے گا, جھوٹ بولے گا, نماز نہیں پڑھے گا, تو وہ والد اپنی اولاد کی تربیت کر سکے گا؟ قطعاً نہیں کر سکے گا. تو تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنے آپ کو سنواریں, بچوں کے لیے خود مزین ہوں, بچوں کے لیے اچھے عمل کریں. جب وہ خود اچھے عمل کریں گے تو پھر اولاد دیکھ کے خود بخود اچھے عمل کرنا شروع کر دے گی. لیکن جب والدین خود جھوٹ بولیں گے, حرام کاری کریں گے, حرام کمائیں گے, بد زبانی کریں گے, تو پھر اولاد کے اندر یہی چیز آگے جائے گی اور ان تک وہی چیز پہنچے گی جو والدین پہنچا رہے ہیں. تو آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں, پڑھائیں, انہیں دین پڑھائیں, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھائیں, انہیں قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا اپنے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, اور قرآن کی محبت, قرآن کی قرات. تو یہ والدین کا حق ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. یہی بچے اگر آج سے ان کی روٹین بن جائے گی قرآن پڑھنے کی, اگر بچپن ہی سے ان کی روٹین بن جائے گی سچ بولنے کی, نماز پڑھنے کی, تو پھر انشاءاللہ وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں گے, وہ ساری زندگی سچ بولتے رہیں گے. لیکن اسی عمر کے اندر, اسی وقت کے اندر جو بچپنے کا وقت ہے, اگر اسی عمر کے اندر بچوں کو چوری کی عادت پڑ جائے, غلط کاری کی عادت پڑ جائے, جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے, بد زبانی کی عادت پڑ جائے, گالیاں دینے کی عادت پڑ جائے, تو پھر یہ ساری زندگی اس کی عادت اس کے ساتھ چلتی رہے گی. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں, انہیں اچھے طریقے سے سمجھائیں, سکھائیں, تاکہ یہی اولاد ہمارے لیے کل سرمایہ بنے, دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بہترین بنے, اور کل قیامت والے دن بھی ہمارے سفارشی بنے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.